حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے روزہ داروں کے لیے 5 نعمتیں عطا کرتا ہے. کتنی نعمتیں؟ 5 نعمتیں عطا کرتا ہے. نمبر 1، جو روزے دار کی منہ کی بدبو ہوتی ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو وہ جو ہے مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. کس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے؟ مشک اور عنبر سے زیادہ. وہ بدبو کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اصل میں جب انسان دن میں روزہ رکھتا ہے، معدہ جب خالی ہوتا ہے، اس خالی معدے کی وجہ سے پھر انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور جس بدبو سے ہم لوگ نفرت کر رہے ہیں. جب کسی کے منہ سے بدبو آتی ہے ہم کیا بولتے ہیں؟ جناب آپ تھوڑا دور رہو، آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. نفرت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی. لیکن یہی بدبو جب روزہ دار کے منہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی. لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یعنی روزے دار کی منہ کی بدبو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی چیز ہے. کس سے بڑھ کے قیمتی چیز ہے؟ مشک اور عنبر سے بڑھ کر قیمتی چیز ہے. پہلا انعام یہ ہے روزے دار کے لیے، پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے منہ کی بدبو جو ہے مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے. اب اس کا مطلب علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جب کل قیامت کے دن میدان محشر ہوگا، جب اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تلے جائیں گے، اس وقت جو ہے ایک طرف روزے دار کی منہ کی بدبو اور ایک طرف جو ہے وہ مشک اور عنبر ہوگا، اور مشک اور عنبر کا وزن کم ہوگا، اور اس بدبو منہ کی بدبو یعنی روزے دار کی منہ کی بدبو اس کا وزن کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. مطلب تو یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو، روزے دار بندے کو جو ہے اس منہ کے بدبو کے بدلے جنت میں خوشبو عطا کریں گے. کیا عطا کریں گے؟ خوشبو عطا کریں گے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ بظاہر تو ہمیں چھوٹی بات لگ رہی ہے نا، لیکن چھوٹی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کا پتہ ہمیں کہاں چلے گا؟ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تبھی ان نعمتوں کا ہمیں احساس ہوگا. اس وقت ہم کہتے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے موقع دیتا، ہم اور جو ہے دنیا میں نہیں کیا کرتے، تاکہ اس کا بدلہ، اس کا اجر ہمیں وہاں ملتا. اور 2 مطلب ہوگی. اور تیسرا مطلب اہل علم نے، اہل ذوق نے تیسرا مطلب بیان کیا ہے، وہ یہ کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتا محب اور ایک ہوتا ہے محبوب. محب کہتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے، محبت کرنے والا. اس کو جب کسی محبوب سے محبت ہوتی ہے، اس کو محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. لگتی ہے نہیں لگتی ہے؟ خاص کر نوجوان جو طبقے ہیں، ان حضرات کو محبت کے بارے میں بڑا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، ان کو یہ سمجھتے ہوں گے اچھی طرح سے محبت اور محبوب اور محب میں کیا فرق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں جو محب ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو محبوب کی ہر چیز کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے. یعنی کبھی کبھار اگر محبوب کوئی غلط چیز بھی کر دے، غلط بات بھی بول دے، غلط کام بھی کر دے، تو تب بھی جو محب، جو عاشق ہوتا ہے اس کا، جو اس کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، وہ جو اس غلط بات کا بھی اچھا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے غلط کام کا بھی اچھا ہی مطلب نکالتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے بندے، اے مومن، تو جو روزے دار کے منہ کی بدبو سے نفرت کرتا ہے، یہ نفرت جو تو کرتا ہے یہ نفرت کے قابل نہیں ہے. اس لیے کہ اس بندے کے منہ سے یہ بدبو اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا. اس نے کیا رکھا میرے لیے؟ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، لہٰذا اس بندے کی منہ سے جو بدبو آتی ہے یہ جو ہے میرے نزدیک محبوب چیز ہے، اگرچہ تمہیں یہ چیز بری لگتی ہے. تو یہی چیز ہوتا ہے گویا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے. یہ 3 مطلب جو ہے اس کے بیان کیا علماء کرام. دوسرا انعام کیا ہے روزے دار کے لیے؟ دوسرا انعام ہے وہ یہ کہ سمندر کی مچھلیاں تک جو ہے روزے داروں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. گویا کہ یہ اس کی انتہا، اس کی حد، یعنی زمین کی جو حد ہے اس کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دنیا کی جو زمین کی جو حد ہے اس کی آخری حد میں کون رہتی ہے؟ مچھلیاں رہتی ہیں نہیں. کون سے جانور رہتے ہیں؟ یعنی پانی، اور اس پانی کے اندر کون رہتے ہیں؟ مچھلیاں رہتے ہیں، دیگر جانور رہتے ہیں. اور یہ دیگر جانور اور اسی طرح مچھلیاں جو ہے روزے دار کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعائیں مغفرت کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں. گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اس دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہے وہ روزے دار کے لیے کیا کرتی ہیں؟ مغفرت کرتی ہیں. اور حدیث قدسی میں آتا ہے
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ملأ الاعلیٰ یعنی آسمان کے جو فرشتے ہیں ان میں اعلان کر دیتا ہے، اے فرشتوں مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کر لو، تم بھی اس سے کیا کر لو، محبت کرو، مجھے اس سے عشق ہے، مجھے وہ بندہ پسند ہے، تم بھی اس کو پسند کر لو۔ تو فرشتے جو آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جو ہے زمین والے فرشتے ہوتے ہیں، زمین والے فرشتے زمین میں اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کر لو۔ تو زمین والے فرشتے جو ہے محبت کرتے ہیں، پھر مخلوق میں اعلان ہو جاتا ہے، پھر مخلوق کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور پھر مخلوق کے دلوں کے اندر جب وہ محبت آ جاتی ہے، ان مخلوقات میں جانور بھی آتے ہیں، چرند پرند درند، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی آتی ہیں۔ لہذا روزے دار کی دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی ہے کہ روزے دار کے لیے جو ہے سمندر کی مچھلیاں کیا کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہ دو نعمتیں ہیں۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ جو ہی رمضان سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے، رمضان کے شروع ہوتے ہی جنت کو جو ہے مزین کیا جاتا ہے، جنت کو جو ہے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے کہتا ہے، جنت کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے جنت عنقریب وہ لوگ جو تجھ سے دور ہے، عنقریب وہ لوگ جنہوں نے تجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے تیری آسائش اور آرام کو نہیں دیکھا، جنہوں نے تیری زینت کو نہیں دیکھا، عنقریب وہ لوگ تجھ سے ملنے والے۔ یہ خطاب کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے کر رہا ہے، جنت کو تسلی دے رہا ہے کہ اے جنت وہ لوگ جو تجھے بن دیکھے تیرے اوپر جو ہے تو ایمان لائے ہیں، تجھ کو مانے ہیں، تیرے آسائشوں کو نہیں دیکھا، تیرے آرام کو نہیں دیکھا، وہ جو ہے بہت جلد تجھ سے ملنے والے۔ اور جنت آگے سے کہتی ہے اللہ آپ تو اتنا جلدی مجھے تیار کر رہے ہیں، اتنا جلدی مزین کر رہے ہیں، کب آنے والے ہو؟ یعنی وہ لوگ کب مجھ سے ملنے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جلد آپ سے ملنے والے ہیں، جب وہ دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیرے پاس آئیں گے، تب جو ہے تجھ سے ان سے ملاقات ہوگی۔ گویا کی تیسری چیز کیا ہے؟ گویا کی جنت کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، کن کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ کن کے لیے کیا جاتا ہے؟ روزے داروں کے لیے۔ اور جو ہے چوتھی چیز جو ہے وہ یہ جو ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کس کو قید کر دیا جاتا ہے؟ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر گناہ بہت کم ہوتے نہیں ہوتے۔ مشاہدہ ہے کہ جو دیگر مہینوں میں جو ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، رمضان مبارک کے اندر ہم سے گناہ بہت کم ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک میں ہم سے گناہ، دیگر مہینوں میں اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی شراب نوشی میں یا کسی اور برے کام میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم جو ہے بچتے ہیں اس چیز سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اچھا میں نے پچھلی جمعہ کو بتایا بھی تھا، پچھلی جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے پھر ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں، پھر ہم سے رمضان میں غلطیاں کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ علماء کرام نے بہت ساری لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کو شروع سال سے گناہوں کی عادت ہوتی ہے۔ اس کی عادت ہوتی ہے، گناہوں کی عادت ہوتی ہے، وہ گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، اور وہ گناہوں کی عادت جو ہے رمضان میں بھی اس کے اثرات باقی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس کو رمضان میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی شیطان تو بند ہے، سرکش شیطان تو بند ہے، لیکن جو اس نے پورے سال جو اس نے گناہ کیے ہیں، پورے سال جو اس نے جو ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کے اثرات جو اب بھی باقی ہے رمضان میں، اسی لیے اس سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے گناہوں کا اثرات یہ بہت جلد جانے والا نہیں ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، اسی لیے جو ہے علماء کرام جو ہیں، جو ہمارے بڑے بزرگان دین ہیں، انہوں نے اسی لیے جو بیعت کا سلسلہ جو طریقہ نکالا ہے وہ اسی لیے نکالا ہے تاکہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر جو زنگ لگ چکا ہے وہ زنگ دور ہو جائے۔ جو آج کل جو بیعتیں ہو رہی ہے، جو خانقاہیں کھلی ہوئی ہے، اسی وجہ سے تاکہ ہمارا جو دل ہے صاف ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے۔ اور دوسری وجہ جو علماء کرام نے یہ لکھی ہے وہ فرماتے ہیں اصل میں جو شیطان جو یہاں کہا گیا نا کہ شیطان بند ہے، یہاں مراد ہے سرکش شیطان۔
सरकश शैतान, अलबत्ता जो छोटे चेले वगैरह हैं उसके वो खुले होते हैं, छोटे चेले वगैरह वो क्या होते हैं, वो खुले होते हैं, जिसकी वजह से हमसे रमज़ान में भी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। गोए की चौथा इनाम क्या दिया है कि शैतान को कैद कर दिया जाता रमज़ान में। और पांचवा इनाम कि इस रमज़ान के पूरे महीने रात और दिन दुआ कबूल हो जाती है।